السلام علیکم وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب آمین یا رب العالمین۔ اس دعا اور اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں خیر اور عافیت کے ساتھ ہوں گے، اللہ تعالی ہم سب پر اپنا کرم، فضل، رحمت، نعمت، صحت اور برکت کو نازل فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے والا ہم سب کو بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ آج کی ہماری آیات سورۃ المومن کی آیت نمبر 61 سے۔ اس سے پچھلی آیات کے اندر الحمدللہ ہم نے پڑھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو کوئی بھی مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہم نے دعا جو مانگنے کے مختلف طریقے تھے، یعنی کب کب دعا مانگی جا سکتی ہے، ہم نے اس کا ذکر کیا تھا، اور ساتھ میں یہ کہا تھا کہ جو لوگ جو تکبر کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے عنقریب وہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے ذلیل و خوار کر کے۔ آغاز کر رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ الذی وہ ذات ہے، جعلہ جس نے بنائے، لکم تمہارے لیے، اللیل رات کو، لتسکنوا تاکہ تم سکون پاؤ، فیہ اس میں، والنہارا اور دن، مبصرہ روشن۔ ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ، لذو فضل البتہ فضل والا ہے، علی الناسی لوگوں پر، ولکن لیکن اکثر الناس اکثر لوگ، لا یشکرون نہیں شکر ادا کرتے۔ آیت نمبر 61 سے، کیونکہ سورت اختتام کی طرف الحمدللہ جاری ہے، اور ہر رکوع کے بعد، کیونکہ رکوع شروع ہو گیا تو ہر رکوع کے بعد جو موضوع جو ہوتا ہے وہ مکمل طور پر اسلوب ہے قرآن پاک کا کہ وہ چینج ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جس نے تمہارے لیے بنائی رات کو سکون کے لیے۔ ایک پورے کا پورا دن جو ہے 12 گھنٹے کا ہوتا ہے، اس 12 گھنٹے کے اندر اگر متواتر طور پر لوگ کام کر رہے ہیں تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے آسانی یہ فرمائی کہ اب انسانوں کے سکون کے لیے جو ہے رات کو تخلیق کیا، کہ رات کے اندر وہ تمام تر جو انسان دن کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ سو جائیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جو ورکنگ آورس کے اندر ہمارے سیلز متواتر طور پر کام کر رہے ہوتے وہ پھر سکون کی حالت کے اندر خود بخود ریپیئرنگ کی طرف چلے جاتے ہیں، اور دن کو بنایا روشن تاکہ انسان اپنے کام جو ہے وہ مکمل طور پر کر سکے۔ اس لیے کہ روشنی کے اندر جو چیز ہو رہی ہوتی ہے نا وہ کبھی بھی اندھیرے کے اندر نہیں ہو پاتی۔ یہ دن اور رات کا فرق جو ہے یہ کائنات فطرت کی نشانیوں میں سے بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اور اگر دیکھا جائے تو یہ کفر اور جو ایمان ہے ان دو چیزوں کا بھی عکاس ہے، کہ جب ایمان کی روشنی انسان کے پاس ہوتی ہے تو ہر چیز واضح اور روشن طور پر نظر آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف یعنی اس کی معرفت کے لیے بصیرت نظر آتی ہے، اور ذہن جو ہے وہ تمام تر اس کی طرف غور و فکر کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جب انسان کا دماغ جو ہے اس سلسلے میں ہوتا ہے، یعنی کہ کفر کے اور شرک کے اندھیروں کے اندر ڈوبا ہوا ہوتا ہے، تب اس کو کسی بھی قسم کی کوئی عقل اور شعور نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کائنات فطرت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت فضل والا ہے لوگوں پر، اور اکثر لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں کہ اس نے اتنی بڑی بڑی نشانیاں بنائی ہیں۔ فضل الہی کیا ہے؟ فضل الہی یہ ہے کہ جب ہمارے سیل جو کہ ہر پورے کا پوری باڈی جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ذروں یعنی سیل سے مل کر بنی ہے، جب وہ کام کر رہی ہے تو فضل الہی یہ ہے کہ ان کی ریپیئرنگ خود بخود ہو جاتی ہے، لیکن اکثر لوگ اس نعمت کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے، اور یہ سب سے بڑی توحید الہی کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیونکہ انسان کا تخلیق کار ہے تو وہ اس کی ریپیئرنگ یعنی کہ اس کے اندر جو ٹوٹ پھوٹ ہونے والی ہے یا اس کے اندر جو تبدیلی اس کی حیت کے اندر آتی ہے وہ اس کو بہترین طور پر خود جانتا ہے۔ ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ تعالیٰ، ربکم رب تمہارا، خالق بنانے والا ہے، کل شیء ہر چیز کو، لا نہیں الہ کوئی الہ الا مگر ہوا وہی، فانا تو کہاں سے تؤفکون تم پھیرے جاتے ہو۔
یعنی پھر فرمایا گیا کہ یہ ہے تمہارا اللہ، یعنی جس کو تم ڈھونڈ رہے ہو، جو رب جس کی تم تلاش کے اندر ہو، وہ رب العالمین اللہ رب العزت یہ ہے. تو پھر تم عبادت سے کیوں بدکتے ہو، اس کی توحید سے کیوں پھرتے ہو، اور پھر اس کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف وہ لوگ نہیں کرتے جو کہ کافر ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا. اور مومن کا یہ شیوا ہے کہ اس کو ملنے والی ہر چیز کو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹاتا ہے، اس کی طرف منسوب کرتا ہے، اس لیے کہ وہ یہ چیز بڑی بہترین طور پر جانتا ہے کہ اللہ کے علاوہ مجھے اور کوئی بھی یہ سب کچھ دینے والا ہو ہی نہیں سکتا، بھی یہ سب کچھ دینے والا ہو ہی نہیں سکتا. کذالک، اسی طرح، یوفکو پھیرے جاتے ہیں، الذین وہ لوگ، کانو جو لوگ ہیں، بھی آیات اللہ اللہ کی آیات کے ساتھ، یجھدون انکار کرتے. یعنی اللہ کی آیات سے جو لوگ انکار کرتے ہیں وہی لوگ حقیقت سے حق سے پھیر دیے جاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ملنے والی معرفت اور حق کی روشنی جو ہے وہ ان کے پاس نہیں پہنچ پاتی، وہ سمجھ نہیں پاتے کہ جو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، یعنی جو کائنات کے اندر نشانیاں ہیں ان کو دیکھ کر ہمیں اللہ کی معرفت کو حاصل کرنا ہے. اللہ الذی، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، جعل جس نے بنائے، لکم تمہارے لیے، قرارن جس نے بنایا، الارض زمین کو، قرارن قرارگاہ، والسماء اور آسمان کو، بناءً چھت، وصورکم اور صورت دی تمہاری، فاحسن تو اچھی بنائی، صورکم صورتیں تمہاری، ورزقکم اور رزق دیا تم کو، من الطیبات ورزقکم اور رزق دیا تم کو، من الطیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، ذالکم اللہ یہ ہے اللہ تعالیٰ، ربکم رب تمہارا، فتبارک اللہ تو بہت بابرکت ہے اللہ اللہ تعالیٰ، رب العالمین رب جہانوں کا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے جائے قرار بنایا. زمین ابتدا میں ہچکولے کھا رہی تھی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو بطور میخیں یعنی کیلوں کے ٹھوک دیا، اور اسی میں سب کچھ پیدا ہوتا ہے جو انسان استعمال کرتا ہے. اور آسمان کو چھت بنا دیا، یعنی زمین کو ایک چلنے پھرنے کی قرارگاہ بنایا تو آسمان کو چھت بنا دیا کہ اوپر بھی کوئی چیز ہے ہمارے. اب اسی آسمان سے مینا برستا ہے تو زمین کے اوپر جو ہے نباتات اگ جاتی ہیں، جو انسان کے کھانے پینے کے اوپر جو ہے وہ تمام تر چیزیں قائم ہوتی ہیں. یعنی قائم ہونے والی اور ثابت رہنے والی چھت بنائی کہ اس کے گرنے کا اندیشہ نہیں ہے، کوئی شخص آرام سے سو نہ سکے اگر تک اسی میں آسودہ خواب رہو. اور اس کے علاوہ جتنے بھی زمین پر حیوانات ہیں اور انسان ہیں، ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین صورت شکل دے کر پیدا کیا اور رزق دیا اس میں سے پاکیزہ. یعنی اگر وہ ان کا خالق ہے تو ان کا رازق بھی اللہ رب العزت ہی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو سب چیزیں پرووائڈ کی. اللہ تعالیٰ نے آسمان کو ایک بہترین چھت کے طور پر بنایا، ایک تہ اس کے اوپر لگائی. اگر یہ نہ ہوتا تو آسمان کے اندر ہونے والے جو فلکی اثرات ہیں جن کے اندر ستارے ٹوٹتے رہتے ہیں اور طرح طرح کی چیزیں ہوتی رہتی تو ہم ان سے محفوظ نہ رہ پاتے. شہاب ثاقب گرتے رہتے ہیں جو کہ آگ لگنے کا باعث بنتے ہیں. انسانی تخلیق جو ہے وہ پوری کی پوری کائنات کی ریپرزینٹیٹیو ہے. تمام کائناتی مخلوق میں انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین شکل صورت دی ہے اور افعال اور کارکردگی دی ہے. کیسے کہ ہر جو ہے خطہ زمین کا انسان جو ہے وہ دوسرے سے مختلف ہے، اس کی شکل صورت حیت سے وہ مختلف ہے. اور یہی خوبصورتی ہے انسانوں کی جو اللہ رب العزت نے پرووائڈ کی ہے ہر کسی کو. تو یہ نتیجہ، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انسانوں کو دیکھ کے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کے اوپر رشک آتا ہے کہ کس طریقے سے ڈفرینٹ شکل کے، ڈفرینٹ بالوں والے، آنکھوں والے، ناک نقش والے اور ہر طرح کا انسان آپ کو نظر آتا ہے. کچھ خواتین جو ہیں وہ تو اتنی لمبی ہیں، سوڈانی، اور وہ میں اس چیز کا پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں کہ وہ اتنی ماشاءاللہ قد و قامت میں اللہ رب العزت نے صومالیہ اور سوڈان کے لوگوں کو قد کاٹ دیا ہے کہ ان کے آدمیوں کے قد تقریباً 7.5 فٹ تک کے ہوں گے کہ آپ کو وہ لمبے انتہائی نظر آئیں گے. اور اس کے علاوہ خواتین ایسی ہیں کہ ہم جیسی خواتین جو ہے وہ یعنی کہ پاکستان کی اگر ان کے سامنے کھڑی ہوں تو ایسا ہو جیسے بچے کو ساتھ کھڑا کر کے نا نماز پڑھنے کے لیے کہہ دیا. اتنی یعنی کہ ڈیل ڈال اس قسم کی ہے ماشاءاللہ، چوڑائی لمبائی ان کی اس قسم کی فارم کی ہے. تو اللہ رب العزت کی جو تخلیقات ہیں ان کا تو اللہ رب العزت کی جو تخلیقات ہیں ان کا تو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے کہ کیونکہ دنیا کے بعض حصوں میں رہنے والے لوگوں کو تو شاید ہم نے دیکھا بھی نہیں ہوگا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں بہترین شکل صورت جو ہے وہ عطا کی اور پھر کھانے کو رزق تمہیں دیا. اور یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہ بہت بابرکت ہے اور جہانوں کا رب ہے.
हुवल हय्यु, वो जिंदा है, ला नहीं इलाहा, कोई इलाह इल्ला मगर हुआ वही, फदऊहु, पस पुकारो उसी को, मुखलिसीना, खालिस करते हुए, लहुद्दीन, उसके लिए दीन को। अल्हम्दुलिल्लाह, सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं, और रब्बिल आलमीन, जो रब है जहानों का। मुराद क्या हुई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो जिंदा व जावेद है, और फिर क्या हुआ, उसके अलावा कोई और इलाह नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले जो है आयत नंबर 61 से लेकर आयत नंबर 64 तक तमाम तर कायनात से आफाकी मिसालें जो कि कायम रहने वाली मिसालें हैं उनको जिक्र फरमाया, और उसके बाद फरमाया कि वही इलाह है जो कि जिंदा है, जो कि जिंदा है, जो कि हमेशा है और हमेशा तक रहेगा, कायम रहने वाला है, उसके अलावा कोई और इलाह नहीं है। तो अब उसके लिए तुम पर क्या फर्ज बनता है कि उसी को मुखलिस, यानी कि उसी को खालिस करते हुए उसी को पुकारो। उसी के लिए दीन है। दीन क्या है? एक रास्ता हयात है जिसके ऊपर चलते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अक़दस को पा लेना है। यानी सब कुछ वो करने वाला है, देने वाला है, कोई और ऐसा नहीं है, ना किसी के पास इख्तियारात है और ना ही कोई उसका शरीक है। तो फिर इबादत का मुस्तहिक जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, दूसरा कोई इसमें शरीक नहीं है। किसी किस्म का कोई जो दूसरा है वो तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। वही है जो सबकी फरियादें और इल्तिजाएं सुनने पर कादिर है, दूसरा कोई माफूकुल असबाब तरीके से किसी भी बात को सुनने पर कादिर नहीं है। तो जब ये बात है तो फिर कोई और कैसे किसी की मुश्किल कुशाई और हाजत रवाई कर सकता है। और फिर फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और वो इसलिए कि फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और वो इसलिए कि सब तारीफें, दुनिया की तमाम तर तारीफें जो हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए, इसलिए कि वो तमाम तर जहानों का असल में रब है। कुल कह दीजिए इन्नी, बेशक मैं, नुहीतु, मैं रोका गया हूँ, अन अब्दू, कि मैं इबादत करूँ, अल्लज़ीना, उन हस्तियों की, तदऊना, जिनको तुम पुकारते हो, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा। यानी कि मैं उन हस्तियों उसकी इबादत से रोक दिया गया हूँ जिनको तुम पुकारते हो। लम्मा, इस बिना पर, जानी, कि जबकि आ गई मेरे पास, अलबयनात, रोशन दलाइल, में रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ, मेरे रब की तरफ से, व उमिरतु, और मुझे हुक्म दिया गया है कि अन उस्लिमा, कि मैं इस्लाम लाऊं, लिरब्बिल आलमीन, रब्बिल आलमीन पर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके जरिए से हमें कहलवाया गया कि आप ये तमाम तर लोगों को कह दीजिए कि मुझे अल्लाह ताला ने रोक दिया है कि मैं अल्लाह के अलावा किसी और हस्ती को अब पुकारूं जो कि अल्लाह के सिवा हो। मुराद चाहे वो पत्थर की मूर्तियां हों, ख्वाह वो अम्बिया अलैहिमुस्सलाम हों, ख्वाह वो सालेह हों, या कब्रों में मदफून कोई भी अशखास हों, मदद के लिए किसी को भी नहीं पुकारा जाएगा, ना ही उनका किसी की सूरत में मदद के लिए नाम लिया जाएगा, और ना ही उनसे खौफ खाया जाएगा। इनसे उम्मीदें वाबस्ता ना करो, क्योंकि इबादत की ये तमाम तर जो किस्में जो इंसानों ने मतलब तख्लीक की हुई हैं, ये सारी की सारी शिर्क की तरफ लेके जाती हैं, यानी मिन दूनिल्लाह की तरफ लेके जाती हैं। और ये उस वक्त के लिए हो गया कि जब मेरे पास हिदायत आ गई, खुली निशानियां अल्लाह तबारक व तआला की आ गई। खुली निशानियां से मुराद क्या हुई? कुरानुल हकीम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस, और उनकी सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तमाम तर चीजें जब हमारे पास खुले दलाइल के लिए आ गई तो फिर रुक जाना आ गई तो फिर रुक जाना बहुत बेहतरीन रास्ता है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक दिया गया तो हमारे लिए तो करने का अब किसी किस्म का कोई जवाज रहता ही नहीं। और फिर मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं इस्लाम लाऊं। इस्लाम लाऊं का मतलब उस्लिमा, कि मैं सुपुर्द कर दूं किसको? अपनी अताअत को, अपने आप को झुका लूं, सर तस्लीम खम कर लूं, अल्लाह के खुद को हवाले कर लूं, और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा किसी और को पुकारने की कभी भी जिंदगी के अंदर जुस्तजू ना करूं। तो इसलिए क्योंकि वो रब है जहानों का, जो रब है जहानों का, तो उसके लिए सब कुछ बादशाहत है। हुवल्लज़ी, वो अल्लाह वो ज़ात है, खलक़कुम, जिसने पैदा किया तुमको, मिन तुराबिन, मट्टी से, सुम्मा, फिर मिन नुतफ़तिन, फिर नुतफ़े से, सुम्मा मिन अलक़तिन, फिर अलक़े से, यानी जमे हुए खून से, सुम्मा फिर युखरिजुकुम, वो निकालता है तुमको, तिफ़लन, बच्चे की शक्ल में, सुम्मा फिर वलअल्लकुम, और ताकि तुम ताकिलून, तुम अकल से काम लो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अकली और नकली दलाइल के बाद
یعنی تمام تر دنیا کے جو دلائل ہیں ان کے بعد فرمایا کہ جن سے اللہ تعالیٰ کی توحید جو ہے برحق ثابت ہوتی ہے، یعنی اللہ کے واحد الہ اور رب ہونے کا اثبات ہوتا ہے، اور قرآن الحکیم میں جا بجا اس کا ذکر ہے۔ اسلام کے کیونکہ معنی کیا ہوئے؟ سر اطاعت سے خم کرنا، اللہ کے سامنے جھک جانا اور پھر اس کی سرتابی نہ کرنا۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کا ذکر فرمایا، یعنی تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مٹی سے بنایا، جو ان کی تمام تر اولاد کے مٹی سے پیدا ہونے کی وابستگی کو ظاہر کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد نسل انسانی کے تسلسل اور اس کی بقا اور تحفظ کے لیے انسانی تخلیق کو نطفے سے وابستہ کر دیا۔ اب ہر انسان اس نطفے سے پیدا ہوتا ہے جو صلب پدر یعنی باپ کے صلب میں ہوتا ہے اور وہاں سے رحم مادر میں آتا ہے، سوائے حضرت عیسیٰ علیہ صلب میں ہوتا ہے اور وہاں سے رحم مادر میں آتا ہے، سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہ جن کی پیدائش جو ہے وہ معجزانہ طور پر ہوئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انسان جو کچھ کھاتا ہے وہ مٹی سے آتا ہے، اسی غذا سے انسان کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے جس سے اولاد کی وہ تخلیق ہوتی ہے۔ پھر اس مٹی سے کیا بنا؟ نطفہ، اس سے علقہ یعنی جمع ہوا خون بن گیا، اس جمع ہوا خون سے اس نے بچے کی شکل اختیار کر لی۔ اب جب وہ بچے کی جب شکل اختیار کی تو انسان مختلف سٹیجز سے ہوتا ہوا جو ہے اپنی جوانی کو پہنچا۔ جوانی کو پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جس کی عمر کو رکھا ہوا ہے وہ اپنے بڑھاپے کو بھی پہنچ جائے گا، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ انسان مر جاتا ہے، اور یہ ساری سٹیجز اسی کے حکم سے آتی ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچہ پیدائش سے پہلے ہی مر جاتا ہے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت معاف فرمائے ہر ماں کی آنکھوں کو ٹھنڈا رکھے، بعض بچے پیدائش کے بعد فوت ہو جاتے ہیں، اور بعض جو ہے وہ بڑے جوانی کو ہو کر فوت ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑے جوانی کو ہو کر فوت ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو حیات نصیب فرمائے، آمین۔ اور پھر یہ اس لیے کہا گیا کہ تم اپنی مقررہ وقت تک پہنچو۔ اجل مسمى اصل میں ہے کیا؟ اجل مسمى جسے ہم مہلت کا وقت کہتے ہیں، وہ ہماری اس موت کا وقت ہے جو کہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے پاس لوح محفوظ میں طے کر رکھا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کوئی اتنے سال جی گیا یا کچھ اور جی جاتا، یہ ہمارے کہنے کی بات نہیں ہے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جان لیوا ایکسیڈنٹس کے اندر بھی لوگ بچ جاتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک سوئی کے چبھنے سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ ایک مثال کے طور پہ میں آپ کو کہہ دوں، یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ اللہ رب العزت کے ہاں جو ہے وہ لکھی ہوئی ہیں۔ جو اللہ رب العزت کے ہاں لکھی ہوئی ہے نا، تو اس میں جو ہے وہ ہمارا ایک تو موت کا وقت مقرر ہے، اور ایک ہمارا جی اٹھنے کا وقت ہے۔ یہ اس وقت سے پہلے ساری دنیا ہمیں نہ مار سکتی ہے، اس وقت سے پہلے نہ تو کوئی دنیا ہمیں مار سکتی ہے اور نہ ہی ہمیں زندہ رکھ سکتی ہے۔ اس لیے ان سب ساری چیزوں کو بتانے کا مقصد کیا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ رب العزت کی مشیت کے ذریعے سے ہو رہا ہے، بے مقصد اس نے کسی کو بھی نہیں بنایا۔ ساری تقسیم یہ تقاضا کرتی ہے کہ کوئی بنانے والا ہے، اللہ کی ذات کا ثبوت ہے، صفات الہی کا یہ اظہار کرتی ہیں، توحید کے ساتھ آخرت کی دلیل دیتی ہیں تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اصل میں عقل سے کام لینے کا تقاضا کیا ہے کہ ہم یہ سمجھ جائیں کہ یہ سب کچھ ایک پری پلانڈ طریقے سے ہو رہا ہے، اور یہ اللہ رب العزت کے علاوہ ایسا کوئی بھی کر نہیں سکتا، اس لیے کہ پوری کی پوری کائنات کے اندر ایک وہی ہستی ایسی ہے جو ہر چیز کی خالق ہے اور خود زندہ رہنے والی ہے، اور ہر چیز دنیا میں اس کے علاوہ فنا ہو جانے والی ہے۔ علم ترا نہیں سوری هو الذی، وہ اللہ وہ ذات ہے، یحیی وہ زندہ کرتا ہے، وہ یمیت اور وہ موت دیتا ہے۔ فَإِذَا پھر جب قضا فیصلہ کرتا ہے امرن کسی کام کا، فَإِنَّمَا تو بے شک وہ یقولو کہتا ہے لہو اس کے لیے کن فیکون تو وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت زندگی اور موت دیتا ہے، یعنی ہر جاندار کی حیات جو ہے اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے، کوئی بھی اس کے تصرف سے باہر نہیں ہے۔ وہ ہر کسی کو زندگی بھی دے سکتا ہے اور موت بھی دے سکتا ہے جب تک کہ وہ چاہتا ہے، اور اس کے بعد اس کو کرنے کے لیے کوئی بہت زیادہ تگودو نہیں کرنی ہوتی، بلکہ کیا وہ صرف جو ہے ایک لفظ بولتا ہے کن فیکون، پس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ کا وہ کن، وہ کلمہ کن کس قدر شاندار ہوگا کہ وہ جو ہے کیا کہتے ہیں تمام تر جو ہے سمجھ لیں آپ کے ہر کار جو ہے سمجھ لیں آپ کے ہر کام
اس کی بیس پہ ہو جاتے ہیں. جب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں نا کہ یا اللہ تیرے کن کے آسرے کے اندر میری بہت ساری دعائیں ہیں، یا اللہ ان چیزوں پہ کن فرما دے تاکہ وہ چیزیں ہو جائیں میری ساری کی ساری. اور تو ہمارا تخلیق کار ہے، ہر چیز کو تو بہتر طور پر جانتا ہے. تو یہ جو کن کلمہ کن ہے نا، یہ اس کی بہت بڑی جو ہے کیا کہنا چاہیے، ایک حاکمیت، اس کی مالکیت اس کو ظاہر کرتا ہے، اس کے اقتدار کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ بادشاہ اتنا شاندار ہے جس کو صرف ایک کن کہنے کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے. یعنی ہر چیز اس کے تابع اور فرما بردار ہے. الم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، یجادلون، جو جھگڑتے ہیں، فی آیات اللہ، اللہ کی آیات میں، انا، کہاں سے، یسرفون، وہ پھرائے جاتے ہیں. یعنی اللہ رب العزت نے پھر فرمایا، اگلا رکوع کا آغاز ہو گیا، اور الحمدللہ یہ ہمارا اختتامی رکوع ہے. تو پوری کی پوری آیت مبارکہ کا جو گسٹ ہے وہ اس کے اندر پایا جائے گا. تو اس میں یعنی کہ خلاصہ اس میں پایا جائے گا. تو فرمایا گیا کہ وہ لوگ جو اللہ کی آیات کے اندر جھگڑا کرتے ہیں، ہیر پھیر نکالتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو غلط بیان کرتے ہیں اور اس کے اندر سے کوئی نہ کوئی اپنا فائدہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ وہ کہاں سے پھرائے جاتے ہیں. یعنی کہ شیطان ان کو درمیان سے اچک لیتا ہے اور ان کا دماغ گھوم جاتا ہے. الذین، وہ لوگ، کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا، بالکتابی، کتاب کو، بما، ساتھ اس کے، جو ارسلنا، بھیجا ہم نے، بہی، ساتھ اس کے، رسلنا، اپنے رسولوں کو، فسوف، تو عنقریب، یعلمون، وہ جان لیں گے. یعنی جنہوں نے اللہ کی کتاب کو جھٹلایا، ان ساری کتابوں کو جن کو رسولوں کے ذریعے اللہ رب العزت نے بھیجا، یعنی حق تک پہنچانے کی بجائے دوسری جگہ جانے کا انہوں نے سوچا، یعنی پھر گئے وہ اس بات کے لیے ہو گئی ہے. اور جو ہے وہ رسولوں کو جھٹلا رہے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو خواہشات نفس کے سپرد کر دیا ہے اور تمام تر حقیقی تقاضوں کو وہ بھول بیٹھے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو عقل نام کی کوئی بھی چیز نہیں آ پا رہی ہے. وہ لوگ ظہور دلائل اور حق کے باوجود نہیں مانتے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعجب خیز میں یہ بات کی تھی، فَأَنَّا یُصْرِفُونَ، کہ کہاں سے وہ پھرائے جاتے ہیں. اِذِ الْأَغْلَالُ، جب توق، فی اعناقہم، ان کی گردنوں میں ہوں گے، والسلاسل، سلاسلو، اور زنجیریں، ویسحبون، وہ گھسیٹے جائیں گے. یعنی کب وہ اس چیز کو جان لیں گے؟ جب توق ان کے گلوں میں پڑے ہوئے ہوں گے اور زنجیروں سے وہ گھسیٹے جا رہے ہوں گے. ذرا تھوڑا سا ذہن میں تصور دنیا کا اس طرح سے لے کر آئیے کہ جو ہم ٹی وی وغیرہ میں دیکھتے ہیں، اللہ نہ کرے کبھی آنکھوں سے دیکھنے کا موقع ملے، اللہ تعالیٰ ان تمام تر مناظر سے ہمیں محفوظ رکھے. تو جب ہم دیکھتے ہیں تو جو قیدی ہوتے ہیں صحیح معنوں کے، ان کو جس طرح آیا جاتا ہے تو گلے میں بھی ان کے ایک توق کی طرح ایک کڑا سا ہوتا ہے، اور ان کے ہاتھ پاؤں مکمل طور پہ چین سے جکڑے ہوئے ہوتے ہیں اور انہیں گھسیٹ کے لایا جا رہا ہوتا ہے. عموماً قتل کے جو قیدی ہوتے ہیں تو ان کو لے کر آیا جا رہا ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ معاف فرما دے. اچھا، مجھے ذہن میں ایک گلمپ آیا، مطلب جھلک آئی یہ کہ ہاں شاید میں نے یہ چیز دیکھی ہوئی ہے. اچھا، وہ دیکھی ہوئی کیا ہے کہ میرے والد جو ہیں وہ ان کی بات، یعنی کہ ان کا جو کام کی نوعیت جو تھی وہ عدالت سے تھی. تو مجھے کسی چیز کی جو ہے ویریفیکیشن کروانے کے لیے کالج کی اٹیسٹیشن کے لیے جانا پڑا تھا، مطلب بھائی کے ساتھ، کہ وہاں جا کے آفس سے اٹیسٹیشن کرانی تھی. تو آفس ورک کے درمیان میں مجھے کورٹ جانا پڑا تھا. تو اس وقت میں غالباً 16-17 سال کی ہوں گی، یعنی کہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی بات ہوگی، یہ 17 سے 18 سال کی عمر ہوگی. تو جب میں نے دیکھا تھا اور میں اتنی خوف زدہ ہوئی تھی کہ گھسیٹ کے وہ چین سے لے کر آ رہے تھے اس چیز کو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز سے ہمیں محفوظ فرمائے کہ میں نے توبہ کی تھی. کیونکہ میرے ذہن میں جب کوئی چیز تھی کہ میں کس چیز کے لیے کچھ کرنے کے لیے جستجو کروں گی، تو اس وقت میرے ذہن میں تھا کہ شاید میں لا کر لوں گی. تو اس کے بعد میں نے توبہ کر لی تھی کہ مجھے لا بالکل نہیں کرنا، مجھے وکیل بننا ہی نہیں ہے. تو یہ ایک بات میرے ذہن میں آئی کہ بڑی برے طریقے سے گھسیٹ کے لایا جا رہا تھا اور میں بالکل کانپ گئی تھی اور بہت جلدی جیسے روتے ہوئے انداز میں ہم لوگ وہاں سے نکل آئے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے کہ ایسا کوئی منظر ہماری آنکھوں کے سامنے کبھی نہ آئے. اور وہ والی جو سورۃ یاسین میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نا، وَأَمْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ آج تم چھٹ جاؤ اے مجرموں. تو اللہ تعالیٰ بس محفوظ فرمائے. تو جو لوگ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں اور تمام تر چیزیں ایسی کرتے ہیں، تو ان کو بھی اسی طریقے سے بیڑیوں اور توق کے اندر پکڑ کے آگے لے کر آیا جائے گا اور گھسیٹ کر لایا جائے گا. فی الحمیمی، کھولتے پانی میں، سما، پھر لایا جائے گا. فی الحمیمی، کھولتے پانی میں، سما، پھر
پھر ناری آگ میں یسجرون وہ جھونکے جائیں گے، یعنی کھولتے ہوئے پانی کے اندر اور آگ کے اندر وہ جو ہے وہ جھونک دیے جائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے دنیا کے اندر جس قسم کا کام کیا تھا تو وہی ان کا انجام ہوگا۔ جہنم میں جانے سے قبل کھولتا ہوا پانی انہیں پلایا جائے گا، اور حشر کے میدان میں ان کو اتنی بھوک لگے گی کہ جس کو مٹانے کے لیے وہ کچھ کھانے کو مانگیں گے، اور پانی اتنا ابلتا ہوگا کہ پیاس بھی نہ بجھے گی اور ان کی اتڑیاں جل جائیں گی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ منظر جہنم کے باہر کا ہوگا، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ اندر کا ہوگا۔ اللہم لا جعلنا منہم، اللہم لا جعلنا منہم، اللہم لا جعلنا منہم، آمین، کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کیجیے گا، آمین۔ ثم پھر کیلا کہا جائے گا ان کو، لہم ان کو، اینا کہاں ہے، ما کنتم جن کو تم تشرکون تم شریک ٹھہراتے ہو، یعنی پھر ان کو کہا جائے گا کہ یہ جو آج تمہارا حال ہے تو ان کو بلاؤ کہ جن کو تم شریک ٹھہرایا کرتے تھے، تاکہ وہ آ کے تاکہ وہ آ کے تمہیں آج بجا لیں، جن کی بات کو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعوذ باللہ بات سے آگے رکھتے تھے، تو ان کو تم لے کر آ جاؤ کہ وہ کہاں گم ہو گئے۔ دماغ ان کے حواس بالکل مختل ہو جائیں گے، یعنی ختم ہو جائیں گے۔ من دون اللہ، اللہ کے سوا، قولو وہ کہیں گے، ذلو گم ہو گئے، انا ہم سے، بلم بلکہ نہ تھے، کن ہم، نکن ہم، ندو ہم پکارا کرتے، من قبلو اس سے پہلے، شیئن کچھ بھی، کذالک اسی طرح، یضل اللہ گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، الکافرین کافروں کو، یعنی ان کے حواس بالکل ختم ہو جائیں گے اور وہ یہ کہیں گے کہ اللہ ہم تو آپ سے پہلے کسی کو پکارا ہی نہیں کرتے تھے، یعنی اقرار کرنے کے بعد فوراً انکار کر دیں گے، اپنی جان بچانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح کافروں کو بھٹکا دیتا ہے، جس طرح دنیا میں بھٹکے ہوئے تھے اس طرح سے آخرت کے اندر بھی وہ حواس باختہ ہوں گے۔ ذالکم یہ بات، بما بوجہ اس کے، جو کن تم تھے تم تفرحون تم خوش ہوتے، فی الارض زمین میں، بغیر الحق بغیر حق کے، وبما اور بوجہ اس کے، جو کن تم تھے تم تمرحون اتراتے تم، یعنی یہ سزا کس لیے دی گئی؟ یہ اس لیے دی گئی کہ زمین کے اوپر بھی تم ناحق جو ہے وہ خوشیاں منا رہے تھے، کس بات پہ؟ کہ جو کچھ تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیا تھا اس کو اچھائی کے اندر خرچ کرنے کے لیے، اس سے حق کی جستجو کرنے کے لیے، کی بجائے تم نے کیا کیا؟ اس کو اپنے لیے غرور کا سامان بنا لیے۔ فرحا، تفرحون میں فرحا، فارحا جو ہے وہ خوش ہونے کے معنی میں ہے، اچھے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور برے معنوں میں، یہاں پہ برے معنوں کے سینس میں آیا کہ جب مال و دولت کی نشے میں کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جائے اور اللہ کی نعمتوں کو پا کر کچھ لوگ خوش ہوں، یعنی دونوں صورتوں کے اندر یہ بات آ سکتی ہے، لیکن یہاں پہ نیگیٹو سینس میں بات ہو رہی ہے تو اس لیے کہا گیا کہ تم لوگوں نے غرور کیا، اللہ کی زمین کے اوپر ناحق تم چلتے رہے اور ناحق تم کرتے رہے، اور اس کی وجہ سے کہ تم اتراتے بھی رہے۔ اترانا کس بات کا ہوتا ہے؟ کہ خوشی کی کثرت سے جھوم اٹھنا، مال و دولت میں فخر میں مبتلا ہو کر دوسروں کو بھول جانا، اور زبان سے ایسے الفاظ کو نکالنا جو اللہ کی نظر کے اندر بہت زیادہ گناہ کا باعث بن جائے۔ تفرحون جو ہے وہ خوشی کا ایک درجہ ہے اور تمرحون دوسرا درجہ ہے، یعنی بہت ایکسیسو یوز میں نکلنا ہے۔ آج کل جو ہماری انسانی نفسیات ہے نا وہ بھی کچھ اسی قسم کی ہے کہ ہم جب ہمیں کوئی چیز مل جاتی ہے نا تو ہم پھولے نہیں سماتے، اور اس کے بعد ہم اترانا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے علاوہ شاید کسی کو زندگی میں وہ چیز مل ہی نہیں سکتی، اور پھر ہم زبان سے ایسی باتیں نکالتے ہیں کہ الامان الحفیظ، کہ ہم دوسرے کے دل کو جب تک ہم چھلنی نہیں نہ کر دیتے وہ چھروں والی بندوق سے، تو وہ جب تک وہ حال ہمارا ہو جاتا ہے۔ بالکل یہی حال اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ لوگ جو دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی باتوں کو جھٹلا کر اس کے ساتھ شریک بنایا کرتے تھے، وہ اپنے چیزوں کے اوپر جو ان کو مل گئی تھی دنیا کے اندر اس پر ایسے خوش ہوا کرتے تھے کہ جیسے انہیں کتنا برا ہے مسوا ٹھکانہ المتکبرین، متکبروں کا، یعنی اللہ حکم فرمائیں گے کہ جہنم کے دروازوں میں سے داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ تم اسی کے اندر رہو گے، اور کتنا برا ہے تمہارا ٹھکانہ، اس لیے کہ تم دنیا میں بھی تکبر کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس کے اندر بھی رائی کے دانے کے برابر ہی تکبر ہوگا وہ جہنم میں جائے گا اور جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ رائی کا دانہ کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے، یعنی کسی بھی معاملے کے اندر، خواہ علم ہو، مال ہو، دولت ہو، اولاد ہو، کوئی گھر ہو، بار ہو، کوئی بھی چیز ہو، آپ کی شکل و صورت ہو، آپ کا پہننا اوڑھنا ہو، کسی بھی چیز پہ تکبر اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے۔ فاصبر، پس صبر کیجئے، انا بے شک وعد اللہ، اللہ کا وعدہ، حق برحق ہے، فاما پھر اگر نرینک ہم دکھائیں ان کو بعض اس چیز میں سے نعدہم جو ڈرا رہے ہیں ہم ان کو، او نتوفینک یا پھر ہم فوت کر دیں آپ کو، فالینا تو ہماری طرف، یرجعون سب لوٹائے جائیں گے، یرجعون سب لوٹائے جائیں گے،
یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ آپ کو تسلی بھی دی گئی ساتھ ساتھ کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں، صبر کر لیجئے، اس میں جلد اور دیر دونوں ہو سکتی ہے۔ اور اللہ رب العزت کا یہ وعدہ بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، اور اس کے بعد ہم میں سے ہر مومن مسلمان کے لیے ہے کہ اللہ رب العزت نے جو اپنے بندوں کے لیے مدد کا وعدہ فرمایا ہے وہ برحق پورا ہونے والا ہے۔ جو ہم دعا اللہ رب العزت سے کرتے ہیں وہ جلد قبول ہونے والی ہے۔ فرمایا گیا کہ ہم کافروں سے انتقام لیں گے، یہ وعدہ جلد بھی پورا ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی، یعنی دنیا میں ہم ان کی گرفت کر لیں یا حسب مشیت الہی تاخیر بھی ہو سکتی ہے، یعنی قیامت والے دن ہم ان کو سزا دیں۔ اور پھر یہ ہوا کہ آپ کی زندگی میں ان کو ہم ہو سکتا ہے کہ مبتلا عذاب کر دیں، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں سے انتقام لے کر مسلمانوں کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا۔ جنگ بدر میں 70 کفار مارے گئے، 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی پورا جزیرہ عرب جو تھا وہ مسلمانوں کو زیر نگیں ان کے آ گیا۔ تو فرما دیا گیا کہ اللہ کا وعدہ جو ہے وہ جلد یا دیر سے بہرحال پورا ہونے والا ہے، اور یہ پیغمبروں کو دیا گیا وعدہ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کا وعدہ داعی اسلام کے لیے بھی ہے، یعنی کہ اسلام کی ترویج کرنے والوں کے لیے، کہ جلد یا دیر ان کی مدد اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور فرماتا ہے۔ اور اس کے لیے جو ہمیں دعا کرنے کا جو اسلوب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا اس میں یہ تھا کہ صبر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، کہ صبر کے ساتھ جب دعا کی جائے، کثرت سے استغفار کی جائے، اور اللہ رب العزت کو کثرت سے یاد کیا جائے۔ ادخلوا، داخل ہو جاؤ، ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں میں، خالدین ہمیشہ فیہا، ہمیشہ رہنے والے اس میں، فبئس، اچھا یہ مجھے لگ رہا ہے میں نے پڑھ لیا ہے، معذرت کے ساتھ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، ارسلنا، بھیجے ہم نے، رسولن، کئی رسول، من قبل کا، آپ سے پہلے، منہم، ان میں سے، من قصصنا، جن کو بیان کیا ہم نے، علیکا، آپ پر، ومنہم، اور ان میں سے، من لم نقصص، جن کو ہم نے نہیں بیان کیا علیکا، آپ پر، وما کان لرسول، اور نہ تھا کسی رسول کے لیے، ان یاتیا، کہ لے آتا، بھی آیتن، کوئی نشانی، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے اذن سے، فاذا، پھر جب، آ گیا، امر اللہ، اللہ کا حکم، قضیہ، فیصلہ کر دیا گیا، بالحق، کی برحق، وخسرا، اور نقصان میں پڑ گئے، ہنالکا، وہاں، المبتلون، خطا کار۔ پھر فرمایا گیا کہ آپ سے قبل بھی ہم نے اسی طریقے سے رسولوں کو بھیجا تھا۔ مراد کیا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف حالات اور واقعات کے اندر 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا انسانوں کی ہدایت اور ترویج اسلام کے لیے۔ اچھا، ان میں سے صرف اور صرف 25 رسولوں کا جو ذکر ہے وہ قرآن الحکیم انبیاء اور رسول کا ہمیں بیان فرماتا ہے، یعنی کہ ان کی قوموں کو اور حالات کا ذکر آتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان کا ذکر نہیں آتا، لیکن مختلف احادیث کی روشنی میں، تفاسیر میں، اور جو ہم تاریخ پڑھتے ہیں جب انسانی، تو اس میں جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں انبیاء کا ذکر ملتا ہے۔ بنی اسرائیل کی بہت ساری روایتوں کے اندر جو ہے وہ ذکر ملتا ہے۔ جس طریقے سے جب ہم ماخذ قرآن کی بات کرتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر ہم اصل میں کہاں سے لیں گے، تو جس میں سب سے پہلا ماخذ قرآن ہے، اس کے بعد احادیث نبوی ہے، تیسرا صحابہ کرام ہے، تو چوتھا بنی اسرائیلی روایات بھی ہیں، کہ اگر وہ ہمارے سے مناسبت رکھتی ہیں اور ٹھیک ہے، من گھڑت نہیں ہے، تو ہم ان سے بھی روایت کر سکتے ہیں، تو وہ بھی ماخذ ہے ایک ہمارا۔ اور پھر فرما دیا گیا کہ کوئی بھی نبی جو ہم نے آپ کو بیان کیا، یعنی آپ کے سامنے، اس کا ماخذ ہے ایک ہمارا۔ اور پھر فرما دیا گیا کہ کوئی بھی نبی جو ہم نے آپ کو بیان کیا، یعنی آپ کے سامنے ان کے حالات اور واقعات کا ذکر کیا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور یا نہیں کیا، تو ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اپنی مرضی سے کوئی بھی دلیل، کوئی بھی ایسا معجزہ یا کوئی عقلی کوئی واقعہ ایسا لے کر آتا جو اللہ کے اذن کے بغیر، جو ان کی پیغمبر کی صداقت پر دلالت کرے۔ یعنی کفار پیغمبروں سے جو طرح طرح کے مطالبے کرتے تھے کہ ہمیں یہ چیزیں دکھاؤ، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار نے کئی مرتبہ مطالبہ کیا کہ صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے، یا کسی قسم کے اور جو ہے معجزات کو دکھایا جائے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کو کرنے والا باذن اللہ، یہ سب کچھ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، اور جب حکم آ جاتا ہے تو فیصلہ برحق کر دیا جاتا ہے، اور جب حکم نہیں ہوتا تو کوئی چیز بھی نہیں ہوتی، اور اس کی جگہ پر کیا ہوتا ہے کہ باطل عقائد رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ پھر نقصان اٹھاتے ہیں،
اللہ الذی، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، جعل جس نے بنائے، لکم تمہارے لیے، الانعام مویشیوں کو، لترکبو تاکہ تم سواری کرو، منہا ان میں سے، ومنہا اور ان میں سے بعض، تاکلون تم کھاتے ہو. یعنی اللہ رب العزت نے پھر مثال دی کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے مویشیوں کو بنایا تاکہ تم سواری بھی کرو اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو. اور پھر فرمایا ولکم اور تمہارے لیے، فیہا اس میں منافع فائدے ہیں، لتبلغوا تاکہ تم پہنچو، علیہ ان پر، حاجتن اپنی حاجت کو، فی صدورکم اپنے دلوں کی، یعنی جو تم چاہتے ہو اس تک پہنچ جاؤ، وعلیہا اور ان پر، علی الفلکی اور کشتیوں پر، تحملون تم سوار کرتے ہو. اللہ تعالیٰ پوری کی پوری ایک قسم کی ٹرانسپورٹیشن کی ہمیں جو ہے دلیل دیتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز تمہارے لیے دی، کہ مویشیوں کو تم کھاتے ہو، ان پر سوار ہوتے ہو، ان کو سوار کر کے اپنی حاجت تک جاتے ہو، یعنی جہاں تک تمہیں پہنچنا ہوتا ہے. تمہارے دلوں میں ہے کہ یہاں تک میں پہنچ جاؤں تو تم اپنے سواریوں پر بیٹھ کر جاؤ. رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے حضرت نوح علیہ السلام کو سکھوائی تھی، اور انہوں نے 80 سال ان کو لگے کہ انہوں نے درخت اگائے، اس کے بعد وہ درخت بڑے ہوئے، اس کے بعد انہوں نے پھر وہ کشتی کو بنایا. تو ان 80 سالوں کے اندر جو ہے وہ یہ سارے کا سارا سلسلہ ہوا. تو یہ تخلیق جو ہے وہ تمام تر اللہ رب العزت کی بتائی ہوئی ہے انسان کو. وَيُرِيكُمْ اور وہ دکھاتا ہے تم کو، آیات ہی اپنی نشانیوں کو، فَأَيَّ پس کون ہے، فَأَيَّ الْآيَاتِ اللَّهِ پس کون ہے اللہ کی آیات، پھر کون سی اللہ کی آیات سے تنکرون تم انکار کرو گے. یعنی اللہ رب العزت اپنی آیات تم کو دکھاتا ہے تمام تر، اور اس لیے دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو، سیکھ سکو، لیکن تم پھر جو ہے وہ پلٹ جاتے ہو. کن کن نشانیوں کے تم پھر منکر بنتے چلے جاؤ گے. یعنی اس کی قدرت اور وحدانیت پر دلالت رکھتی ہیں ہر طرح کی نشانیاں. یعنی افلم یسیرو کیا بھلا وہ چلے پھرے نہیں، فی الارض زمین میں، فینظروا تو وہ دیکھتے، کیف کس طرح، کانا ہوا، عاقبت انجام، الذین ان لوگوں کا، من قبلہم جو ان سے پہلے ہیں تھے، کانو تھے وہ، اکثرا کثرت میں، منہم ان سے، واشد قوتاً اور زیادہ قوت والے، وآثاراً اور آثار کے اعتبار سے، فی الارض زمین میں، فما اغنا تو نہ کام آئی، انہم ان سے، ما کانو جو تھے وہ، یکسبون وہ کمائی کیا کرتے. یعنی ان کے کوئی بھی کام نہیں آئے، حالانکہ وہ ان سے زیادہ جو تھے وہ کثرت میں تھے، یعنی تعداد کے اعتبار سے بھی اہل مکہ سے زیادہ تھے، قوت والے بھی تھے، شاندار بھی تھے، جسمانی قوت بھی تھی، یادگاریں بھی ان کی ابھی تک موجود ہیں. ان کو تو کچھ بھی نہیں آتا، فن تعمیر بھی زیادہ ہے، زراعت بھی زیادہ ہے، تو ان کی کوئی بھی چیز کام نہیں آئے، تو ان کے کیا کچھ کام آ سکتا ہے. اللہ رب العزت اہل مکہ کے لیے فرما رہے ہیں، اور ہمارے لیے بھی، کہ ہم سے پہلے والی قومیں اچھی خاصی جو تھی وہ قابل ذکر تھی، اور ہم تو کسی کام کے لوگ نہیں ہیں. فلما تو جب، جاءتہم آئی ان کے پاس، رسلہم ان کے رسول، بالبینات ساتھ روشن دلائل کے، فرحوا تو وہ خوش ہوئے، بما ساتھ اس کے، عندہم جو ان کے پاس تھا، من العلم علم سے، وحاق اور گھیر لیا ان کو، بہم گھیر لیا ان کو، ما کانوا جو تھے وہ، بھی ساتھ اس کے، یستہزئون وہ مذاق اڑایا کرتے. اب کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب بھی ان لوگوں کے پاس، یعنی آپ پریشان نہ ہو، کہ جب بھی ان کے پاس کوئی بھی جو ہے کوئی رسول آئے روشن دلائل کے ساتھ، تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم اپنے علم میں بہت تگڑے ہیں، ہم اپنے علم والے ہیں، ہمیں تو کچھ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا، ہم اپنے علم میں کل ہیں. انہوں نے مذاق اڑایا اور پھر ان کو عذاب نے گھیر لیا. فلما تو جب، راؤ انہوں نے دیکھا، باسنا ہمارا عذاب، قالو انہوں نے کہا، آمنا ایمان لائے ہم، باللہ اللہ پر، وحدہ اکیلے اسی پر، وکفرنا اور کفر کیا ہم نے، بما ساتھ اس کے، جو کنہ تھے ہم جو تھے ہم، مشرکین اس کے ساتھ شرک کرنے والے. اور جب انہوں نے عذاب کا کوڑا اپنے سر پہ دیکھ لیا، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ ایمان لے آئے ہم اللہ پر، صرف اسی پر، اور ہم نے کیا کیا، ساری زندگی ہم نے کفر کیا، اور ہم ساری زندگی اس کے ساتھ شرک کرتے رہے. لیکن کیونکہ جب جان کے لڑکھڑے تک پہنچ جائے تو اس وقت کیا ہوگا، کسی قسم کی بھی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، اور وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں پھر ختم ہو کر رہ جائیں گی. فلم یکو پس نہ نفع دیا تھا ان کو، ینفعہم نفع دینا، ایمانہم ان کے ایمان نے، لما جب، راؤ باسنا جب انہوں نے دیکھ لیا ہمارے عذاب کو، سنت اللہ اللہ کا ایمان نے، لما جب، راؤ باسنا جب انہوں نے دیکھ لیا ہمارے عذاب کو، سنت اللہ اللہ کا طریقہ ہے، التی وہ جو، قد خلت گزر چکا، فی عبادہ اس کے بندوں میں، وخسرا اور نقصان اٹھایا، ہنالک الکافرون اسی جگہ نقصان اٹھایا کافروں نے. اب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ کا ایک خاص طریقہ ہے،
سنت اللہ، اللہ کا طریقہ کیا ہے کہ وہ ایک وقت تک انسانوں کو موقع دیتا ہے کہ اب تم سدھر جاؤ، اور جب لوگ نہیں سدھرتے اور وقت مقررہ پورا ہو جاتا ہے تو اس پر کیا ہوتا ہے کہ اس کے عذاب کا کوڑا پھر برس پڑ جاتا ہے. اس وقت نہ توبہ قبول ہوتی ہے اور نہ ہی کسی کا ایمان قبول اس وقت تک ہوتا ہے. تو فرما دیا گیا کہ اب کسی کا بھی کوئی بھی چیز قبول نہیں ہوگی، اور اسی جگہ کافروں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا تھا. اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ دفعہ شکر، اس کا احسان کہ سورۃ المومن قرآن پاک کی سورہ مبارکہ نمبر 40 آج ہم نے مکمل کر لی. سورہ مبارکہ نمبر 40 آج ہم نے مکمل کر لی. اللہ تعالی ہم سب کو سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سجدہ شکر ادا کر لیجیے گا. اور ان حالات میں تو ویسے بھی صلاۃ الحاجت پڑھنے کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اللہ تعالی ہماری دعا کو قبول کر لے، کہ ان بارشوں کے عذاب سے ہمیں محفوظ کر لے، کہ لوگوں اتنے مسائل کا شکار ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو جائے. آمین. ایک چھوٹی سی چیز ذرا اپنے آپ سے آج سوال کیجیے گا، جو میں نے آپ کے لیے سوال ایک سوچا تھا آج کے لیے، ذرا کیجیے گا. کیا یہ کلام الہی مجھے اپنا سا لگتا ہے؟ کیا اب بھی میرے دل میں کوئی وہم کسی قسم کے بھی باقی رہ گئے ہیں؟ اس کو اٹھانا، یعنی اٹھانے سے مراد چاہے آپ اس طرح آڈیو میں سن رہے ہیں اس کو، یا پھر قرآن پاک کو پڑھنا جو ہے وہ آپ کو اچھا لگتا ہے؟ کیا آپ اپنے آپ اب تک ان جو واقعات اور چیزوں کو جو پڑھ چکے ہیں ان کو آپ بتانے کی جستجو کرتے ہیں آگے کہ میں کسی اور بتانے کی جستجو کرتے ہیں آگے کہ میں کسی اور کو بھی بتاؤں کہ مجھے اس سے فائدہ ہو رہا ہے، میرے دل کو سکون مل رہا ہے، تو کیا میں اس کو آگے پھیلاؤں؟ اپنے خیالات، جذبات اور احساسات خود اپنے سے ڈسکس کیجیے گا. لازمی نہیں ہے کہ آپ میں سے ڈسکس کریں، لیکن آپ ضرور ڈسکس کیجیے گا کہ ابھی تک الحمدللہ ہم پارہ نمبر 24 پر آ گئے، اختتام کی طرف بس جا رہے ہیں، یعنی کہ تکمیل کی طرف جا رہے ہیں. تو سوچئے گا کہ کیا جو ہے وہ تبدیلی کچھ محسوس ہوئی؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات سن کر دل کو سکون ملتا ہے؟ کیا جستجو رہتی ہے کہ اگلی جو ہے بات کسی قسم کی سننے کو دل کرتا ہے؟ یعنی یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جو اپنے آپ سے ذرا سکون سے بیٹھ کر پوچھیے گا ضرور. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں آپ سے کوئی تعریفی کلمات سننا چاہ رہی ہوں یا کوئی اس قسم کی کوئی چیز. میں بہت ناقص العقل شخص ہوں، میری ناقص رائے ہے، اور اللہ تعالیٰ بس خیر یہ الگ موضوع شروع ہو جائے گا. لیکن یہ ہے کہ اپنے آپ سے خود اس بات کا ضرور جواب دیجیے گا اگر بالکل ہر چیز میں پازیٹیو آنسر آئے نا تو سجدہ شکر ڈبل ادا کیجیے گا، یعنی سورت کا بھی سجدہ شکر اور اس بات کا بھی سجدہ شکر کہ اللہ تعالیٰ نے دلوں کے زنگ دھونے الحمدللہ شروع کر دیے ہیں. آخر میں ہماری دعا: اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعل کلی اماما و نورا و خدا و رحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت.